اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا کبھی آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر لیکچر کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو اور آپ نے سوچا ہو یہ سوال ٹیچر سے پوچھا جا سکتا ہے، پھر آپ کے دماغ میں اور سوالوں نے جنم لیا ہو کہ سوال پوچھنا بڑا مشکل کام ہے، ساری کلاس کے سامنے بےعزتی بھی ہو جایا کرتی ہے، اور یہی سوچ کے آپ نے سوال نہ پوچھا ہو، پھر آپ نے دیکھا ہو کسی اور اسٹوڈنٹ نے آپ سے بھی 10 گنا زیادہ فضول سوال پوچھا ہے، لیکن نہ تو اس کی بےعزتی ہوئی ہے نہ تو کلاس سے اسے نکالا گیا۔ اس میں اور آپ میں فرق یہ تھا کہ اس نے اوور تھنکنگ نہیں کی، ایک سوال اس کے ذہن میں آیا تھا اور اس نے پوچھ لیا۔ اب اگر آپ کا دماغ بھی ایسا ہی ہے، آپ جو بھی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، جس کی وجہ سے آپ کوئی سٹیپ نہیں لیتے اور بعد میں آپ کو پچھتاوا بھی ہوتا ہے۔ تقریباً ہر معاملے میں آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دوسرے کمرے سے اٹھ کے بھی مہمانوں سے ملنے آنا ہے تو بھی آپ 1000 بار سوچتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگانا ہے تو بھی آپ کا دماغ آپ کو سمجھاتا ہے کہ پیسہ کہیں جاتا نہ رہے، اس لیے نہ پیسہ لگانے کا رسک لیتے ہیں اور نہ ہی مزید پیسہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اور جب آپ اپنے محلے میں لوگوں کی کوٹھیاں دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً یہ کوٹھیاں ساری چوری کے پیسوں کی بنی گئی ہیں۔ اصل میں لوگوں کی ترقی نہ کرنے کی اور اچھے ریلیشن نہ بنا پانے کی بڑی وجہ بھی اوور تھنکنگ ہے اور اس سے پیدا ہونے والا خوف ہے۔ اب اس اوور تھنکنگ کی عادت کو ختم کیسے کریں؟ اس کے لیے 4 ٹپس ہیں، اگر آپ ان 4 ٹپس میں عمل کر دیتے ہیں تو اس مصیبت سے جان چھٹ جائے گی۔ ٹپ نمبر 1، فرض کریں آپ گھر میں کوئی کام کر رہے تھے اور کام آپ سے غلط ہو جاتا ہے اور آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں، یا اسکول میں ٹیچر غصے میں آ کر ساری کلاس کے سامنے آپ کی بےعزتی کر دیتا ہے، تو آپ مسلسل اسی واقعے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور دوسرے کاموں میں بھی آپ کی توجہ نہیں رہتی۔ اس قسم کی اوور تھنکنگ سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں آج سے 2-3 ہفتے بعد اس واقعے کا اثر آپ کی زندگی میں کتنا رہ جائے گا۔ اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ صرف ایک وقتی ٹینشن ہے۔ ٹپ نمبر 2، زیادہ تر ہماری اوور تھنکنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم فلاں کام نہ کر پائے تو کیا ہوگا۔ اب آپ نے اسی بات میں غور کرنا ہے۔ جیسے فرض کریں کہ آپ بہت شرمیلے ہیں اور مہمانوں میں بیٹھنے سے آپ کی جان جاتی ہے، مہمانوں میں جا کے بیٹھنے سے آپ کی جان جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اگر آپ مہمانوں میں جا کے بیٹھ جائیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، لیکن اگر آپ ان میں جا کے کبھی نہیں بیٹھیں گے تو آپ میں چینج کیسے آئے گا؟ زیادہ تر اوور تھنکنگ کی وجہ ناکامی کا خوف ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی سوچوں کو فالو نہ کریں اور یہ سوچنے کی بجائے کیا غلط ہو سکتا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو آپ کے لیے کتنا اچھا ہوگا۔ ٹپ نمبر 3، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نہ ہی ہر کام ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ اصل میں کسی بھی چیز کے بارے میں اوور تھنکنگ کرنا، کسی کام کے بارے میں 40 دفعہ سوچنا، اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہ رہے، ناکامی نہ ہو، آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کا مذاق نہ اڑے۔ اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد یہ سب زندگی کا حصہ ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے بھی زندگی میں غلطیاں کی ہوں گی۔ ٹپ نمبر 4، اوور تھنکنگ بند کرنے کے لیے آپ پروفیشنل کا انتظار کرنا بند کریں۔ ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کا جنون بھی آپ کو اوور تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ میں جب یوٹیوب کا چینل شروع کرنے والا تھا تو میں سوچتا تھا کہ چینل بنا تو لوں، پتہ نہیں کس قسم کی ویڈیو بنے گی، کس قسم کی ایڈیٹنگ ہوگی، ریکارڈنگ کس قسم کی ہوگی۔ نیٹ میں وائس اوور کے متعلق سرچ کرتے ہوئے پتہ چلا جو پاورفل ایڈوائس ملی ہے وہ وائس اوور آرٹسٹ کی ہے، وہ یہ تھی کہ کبھی بھی پروفیشنل میں فوکس نہ کریں۔ مجھے وائس اوور کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی پروفیشنل نہیں آئی۔ اگر آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو ان 4 پوائنٹس کو دہراتے رہیں اور ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان باتوں کو فالو کریں تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں چینج آئے گا۔ اور آخری بات، ایسے لوگ جو ہر معاملے میں آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ لوگ روزانہ آپ کی ذہنی توانائی ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔